تو اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ اہم ترین اس معاملے میں ہستی شاہ محمود قریشی، پاکستان کے وزیر خارجہ، ترکی سے براہ راست ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انہی سے بات کرتے ہیں کہ ان کا یہ مشن کس نوعیت کا ہے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا سر، آپ ترکی میں ہیں، آج آپ نے اقوام متحدہ کا رخ کرنا ہے، اور یہ بتائیے کہ کیا ہیں اپ ڈیٹس؟ صابر بھائی، آج ہم نے روانہ ہونا تھا اقوام متحدہ کے لیے، لیکن اس میں تاخیر ہو گئی ہے کیونکہ فلسطین کے وزیر خارجہ کو یہاں آنے میں دقت محسوس ہو رہی تھی، مشکلات کا سامنا تھا، تو ہم نے اپنا جو ڈپارچر ہے اس کو ڈیلے کر دیا ہے تاکہ وہ ہمیں جوائن کر سکیں۔ اب امید یہ ہے کہ کل وہ ہمیں جوائن کر پائیں گے اور کل انشاءاللہ ہم یہاں سے روانہ ہوں گے، ترکی کے وزیر خارجہ، پاکستان کے اور فلسطین کے، اور انشاءاللہ ہم پیرس میں رکیں گے اور وہاں سوڈان کی وزیر خارجہ اور امید ہے ٹونسیا کے وزیر خارجہ بھی ہمیں جوائن کریں گے، اور ہم مل کر انشاءاللہ پہنچیں گے نیو یارک، جو جنرل اسمبلی کا ہنگامی اجلاس ہے۔ تو شاہ صاحب یہ بتائیے کہ اب تک کیا امید کرتے ہیں آپ پاکستان نے جو انیشیٹو لیا ترکی کے ساتھ مل کے، فلسطین کے ساتھ، سوڈان کے ساتھ مل کے، OIC کے فورم پہ ایسا کیا ہوا کہ وہاں پہ کوئی جاندار قسم کی آواز نہیں اٹھی؟ نہیں، دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ OIC کے فورم نے ایک مؤثر کردار ادا کیا ہے۔ جو OIC کا ہنگامی اجلاس ہوا تھا جس کی صدارت سعودی عرب کے وزیر خارجہ بن فیصل بن فرحان نے کی تھی، وہ بہت کامیاب رہی۔ اس کا جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے، کمیونیکے ہے، اس کا مطالعہ کریں، بڑا واضح ہے، بڑی واضح سمت کی طرف وہ اشارہ کر رہا ہے، اور ان کی اجازت سے ہی، اور جو امہ کے وزراء خارجہ ہیں، جب انہوں نے اسی دن جس دن ہمارا OIC کا اجلاس ہو رہا تھا، وزراء خارجہ کا سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس بھی تھا، سیکیورٹی کاؤنسل کے اجلاس میں سے جب مایوسی نکلی اور کوئی اتفاق نہ ہو سکا، تو OIC کے اجلاس ہی نے فیصلہ کیا کہ ہم اقوام متحدہ کے صدر، انگا کے صدر سے جناب والکن بوزکر سے رابطہ کریں اور ایک ہنگامی اجلاس بلایا جائے اپنا جنرل اسمبلی کا۔ تو وہاں ہمارے جو PRs ہیں نیو یارک، ان کو ذمہ داری سونپی گئی، انہوں نے رابطہ کیا، درخواست کی، اور اس سے یہ جو 20 تاریخ کو اجلاس ہو رہا ہے ہنگامی، وہ جو ہے وہ معرض وجود میں آیا۔ تو OIC کا رول جو ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے، اور ہم مل کر کوششیں کر رہے ہیں۔ جو مصر ہے، وہ عرب لیگ ہے، وہ اپنا رول پلے کر رہی ہے، جارڈن اپنا رول پلے کر رہا ہے، سعودی عربیہ اپنا رول پلے کر رہا ہے، ترکی اپنا رول پلے کر رہا ہے، اور کوشش یہ ہے کہ اس وقت ایک متفقہ پیغام جائے، اور جب ہمارا متفقہ پیغام جائے گا تو اس سے موبلائز ہوگی انٹرنیشنل پبلک اوپینین۔ 65 ملین مسلمان ہے جو یورپ میں بستا ہے، وہ بھی متحرک ہوگا۔ جب وہ متحرک ہوگا، جب امریکہ میں لوگ متحرک ہوں گے، جو کہ ہو رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں احتجاج ہو رہے ہیں، وہاں کے لوگ، کانگریس جو کے لوگ ہیں وہ بھی بات کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ برطانیہ میں 2,42,000 سے زیادہ لوگوں نے پٹیشن سائن کر کے جو ہے ہاؤس آف کامنز کے اجلاس میں فلسطین کے مسئلے کو زیر بحث لانے کی جستجو کر دی ہے۔ تو ایک سمت بن رہی ہے، ایک جو ہے ایک پبلک اوپینین فارم ہو رہی ہے۔ اس پہ کوئی شک نہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا کو جس انداز میں گراؤنڈ... سر، ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور 25 ارکان کانگریس جو ہیں امریکن، انہوں نے بھی آواز اٹھائی ہے، ایون ڈیموکریٹس کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور سلامتی کونسل میں بھی 3 دفعہ امریکہ، سوائے اس کے کہ وہ ویٹو پاور یوز کرے، اس کے علاوہ وہ بالکل تنہا نظر آیا، اور اسرائیل کے بالکل وہ پشت پہ کھڑا ہے، اور ایسا لگ رہا ہے کہ اسرائیل کو مکمل طور پہ پشت پناہی بھی ہے، اسلحہ بھی دے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا امریکہ پہ دباؤ ڈالنے کے لیے کوئی اور
بھی حربہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ فلسطینی جو یہ کہہ رہے ہیں، فلسطین کے ہمارے کل پروگرام میں شامل تھے ان کے ایک سینئر تجزیہ کار بھی اور ان کے ان آفیشلز بھی تھے سفارت خانے کے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں فوجی اور عسکری امداد چاہیے، لڑنا ہم خوب جانتے ہیں۔ اس طرح کی کوئی آواز اسلامی ملکوں کی طرف سے آ سکتی ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے صابر بھائی کہ آپ نے پبلک اوپینین کو ہموار کرنا ہے فلسطینیوں کے لیے۔ یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے نا کہ برابری کا، کہ وہاں سے بھی حملے ہو رہے ہیں اور وہاں سے بھی سیلف ڈیفنس کی کارروائیاں ہو رہی ہیں، یہ حقائق کے برعکس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت فلسطینی جو ہیں وہ زیر عتاب ہیں، ایریل بامبنگ ہو رہی ہے، غزہ کے اسپتالوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آپ ابھی فرما رہے تھے کہ ایک جو کورونا کی ٹیسٹنگ لیب تھی اس کو بھی نہیں چھوڑا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پبلک اوپینین ہے اس کو ہموار کرنا فلسطین کے مفاد میں ہے، اور وہاں فوڈ سپلائیز متاثر ہو رہی ہیں، بجلی کے کنیکشن کٹ گئے ہیں، پانی کی سپلائی متاثر ہو رہی ہے، تو بہت ضروری ہے کہ امریکہ کے اندر پبلک اوپینین کو ہموار کیا جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ برنی سینڈرز جیسے لوگ بول رہے ہیں، کانگریس سے آوازیں اٹھی ہیں، شکاگو میں مختلف شہروں میں احتجاج ہو رہا ہے اور اس کا نتیجہ نکل رہا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ صدر بائیڈن نے بھی اپنے جو سفارتکاری ہے اس کو تیز کیا ہے، اور انہوں نے اپنا اسرائیل کے وزیر اعظم سے بات کی ہے، ٹیلی فون پر بات کی ہے، اور وہ آج اس بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ سیز فائر ہونا چاہیے۔ اس وقت ہماری پہلی اور اولین ترجیح جو ہے وہ ہے جنگ بندی، کیونکہ جنگ بندی میں کوئی برابری نہیں ہے۔ ایک طرف اسرائیل کی فلی آرمڈ فوج ہے اور دوسری طرف نہتے لوگ ہیں، تو یہ برابری کی لڑائی نہیں ہے۔ تو اس میں تو نقصان جو ہو رہا ہے وہ معصوم شہریوں کا ہو رہا ہے، بچوں کا ہو رہا ہے، خواتین نشانہ بن رہی ہیں، اور اس میں سیز فائر سے کچھ چین آئے گا۔ سیز فائر کے بعد آگے کیسے بڑھنا ہے اس کے بارے میں مشاورت ہو رہی ہے۔ میری آج ابھی یہاں ترک وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی ہے، میں فورن منسٹری میں تھا، ہمارا تبادلہ خیال ہوا کہ کیسے آگے بڑھنا ہے۔ انشاءاللہ مختلف وزرائے خارجہ ہم ملیں گے، مل بیٹھ کر تبادلہ خیال کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ آپشنز کیا ہیں، اور ان آپشنز میں ہم فلسطینیوں کی بہتر طریقے سے مدد کیا کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان جو اپنا کردار ادا کر سکتا ہے وہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اچھا جی، چوہے صاحب آپ سے پوچھیں گے، چوہے صاحب ذرا پوچھیں۔ شاہ صاحب السلام علیکم۔ یہ تاثر یہ ہے کہ عرب ورلڈ جو ہے تقسیم ہے، اور وہ اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی بچڑی جو ہو رہی ہے اور خون خرابہ ہو رہا ہے، اور بچے سے لے کے بوڑھے تک کسی کو چھوڑا نہیں جا رہا، اور خواتین کے ساتھ جو حشر کیا جا رہا ہے، اور براہ راست گولیاں مار مار کے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، تو اس میں عرب جو ہے وہ فلسطینیوں کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اور آیا دو چیزیں ہو سکتی ہیں کہ اسرائیل کو کوئی ملٹری ٹرمز میں الٹیمیٹم دیا جائے اسلامک ورلڈ کی طرف سے، اور دنیا کی طرف سے اس کو کہا جائے، شٹ اپ کال جائے کہ انف از انف۔ غلام حسین صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ عرب ورلڈ بھی متحرک ہو چکی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اسٹریٹ کا سینٹیمنٹ ہے وہ بہت مختلف ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دارالخلاف مغرب کے جہاں حکومتیں بھی خاموش ہیں، ابھی فینس پہ ہیں، وہاں کی عوام احتجاج کر رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں جہاں انٹرنیشنل میڈیا بھی کچھ سہما دکھائی دے رہا ہے، وہاں جو سٹیزن جرنلسٹ ہے، سوشل میڈیا، وہ اپنا کام کر رہا ہے، اور پبلک اوپینین کا پریشر جو ہے وہ دھیرے دھیرے بلڈ ہو رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جس طرح سلامتی کونسل میں چین نے اور دیگر ممالک نے اپنا رول پلے کیا، آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس انداز میں او آئی سی نے اجلاس کیا اور اب اپنا جنرل اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے، دیکھیے چیزیں ایوالو کر رہی ہیں۔ جیسے جیسے حقائق لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں، لوگ حرکت میں آ رہے ہیں، یقیناً لوگوں پر دباؤ ہے۔ بھئی یہ نہیں کہتا کہ دباؤ نہیں ہے، بہت سے لوگوں پر دباؤ ہے، ممالک پر دباؤ ہے، لیکن عوام
بہت سے ملکوں میں عوام اور حکام میں ایک خلیج دکھائی دے رہی ہے. عوام کی ہمدردی جو ہے وہ مظلوم نہتے فلسطینیوں کے ساتھ ہے. ہو سکتا ہے کہیں کہیں حکومتوں کا جو رجحان ہے وہ اسرائیل کی طرف ہو، لیکن عوام کی سوچ اس کے بالکل برعکس دکھائی دے رہی ہے. شاہ صاحب بالکل آپ نے صحیح کہا کہ پبلک تو وہ خواہ مسلم ممالک یا مغربی ممالک سب میں عوام احتجاج بھی کر رہی ہے، سوشل میڈیا پہ بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارے مسلم حکمران جو ہیں وہ اپنے تجارتی، سیاسی، سفارتی اور معاشی مفادات کو ترجیح دے رہے ہیں، اور ابھی تک کسی ایک ملک نے بھی، شاید قطر کا سنا تھا، اس کے علاوہ کسی بھی ملک نے اسرائیل کے ساتھ کوئی سفارتی تناؤ پیدا کیا ہو، تجارتی کوئی معاشی تجارتی پابندی کی کوئی دھمکی دی ہو، اس طرح کا کوئی ایکٹ ہمیں نظر نہیں آ رہا. دیکھیے صابر بھائی، سچویشن ایوالو کر رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں نکتہ چینی کے بجائے لوگوں کو قائل کر کے ساتھ لے کے چلنے کی ضرورت ہے. ہماری اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ امہ یکجا دکھائی دے. یہ ہمارا پہلا ٹاسک ہے. دیکھیے ہم پاکستان کو لے لیتے ہیں. پاکستان کی اور ہماری حکومت کی پہلی کوشش تھی کہ ملک متحد دکھائی دے. الحمدللہ متفقہ جو قرارداد آئی ہے اسمبلی سے، ایک متفقہ پیغام گیا ہے دنیا کو، فلسطینیوں کو. اس سے پاکستان کے وقار میں، پاکستان کی عزت میں اضافہ ہوا ہے. اب پاکستان کی دوسری کوشش ہے کہ امہ کا اتحاد برقرار رہے اور امہ یکجا ہو کے، OIC یکجا ہو کے آواز بلند کرے. ہماری تیسری کوشش ہے کہ جو یورپ میں 65 ملین مسلمان بستے ہیں انہیں متحرک کیا جائے اور وہ اپنے نیبرہڈ کے لوگوں سے رابطہ کر کے، وہاں کے جو منتخب نمائندگان ہیں ان سے رابطہ کر کے انہیں موبلائز کریں، تاکہ ایک آواز اٹھے، پارلیمنٹس میں آواز اٹھے، میڈیا میں آواز اٹھے، سول سوسائٹی میں آواز اٹھے. اور اس کا بڑا وزن ہے. جب لوگ بولتے ہیں، حرکت میں آتے ہیں، تو پھر حکومتوں کو، حکمرانوں کو اپنی پالیسیز پہ نظر ثانی کرنی پڑتی ہے. شاہ صاحب ایک اور بات بھی سمجھائیں ذرا پبلک کو بھی، ہمیں بھی، کہ سلامتی کونسل میں تو وہ ویٹو کر دیتے ہیں. اقوام متحدہ کا جب جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوگا اس پہ، خاص طور پہ 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ، تو اس سے کیا مثبت چیز برآمد ہو سکتی ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، 2018 کی ایک ریزولوشن ہے کہ فلسطین کے لیے انٹرنیشنل پیس کیپنگ فورس اتاری جائے گی، بنائی جائے گی، اور وہ جا کے غزہ میں، اور اس میں اسلامی ممالک بھی اور دوسرے ممالک بھی حصہ لے سکیں گے، وہ جا کے سچویشن کو کنٹرول کرے گی، اور پھر شاید 2 ریاستی حل کی طرف بھی قدم بڑھایا جائے. دیکھیے صابر بھائی، اس پیس کیپنگ فورس کے لیے سلامتی کاؤنسل کی اجازت چاہیے ہوگی، اور جب تک سلامتی کاؤنسل کی اجازت نہیں ملے گی اس پہ پیش رفت نہیں ہو سکتی. تو ضرورت اس امر کی ہے کہ سلامتی کاؤنسل کے تمام ممبران قائل ہوں کہ انسانی بنیادوں پر وہاں مظلوم لوگوں کی جو بے جا جان جا رہی ہے اس کے تحفظ کے لیے وہ یکجا ہو جائے. اگر ایک ملک بھی قائل نہ ہوا تو یہ ممکن نہیں ہوگا. یہ خواہش رہے گی، یہ ایک اچھا ارادہ رہے گا، اس ارادے کو ہم عملی جامہ نہیں پہنا سکیں گے. پہلی ہماری ترجیح امریکہ تو ویٹو کر دے گا کہ سیز فائر ہو. جی شاہ صاحب، امریکہ ویٹو کر رہا تھا. پہلی ترجیح ہے سیز فائر کی. اب اس کے ساتھ ساتھ ہمیں موقع ملے گا. میں نے ابھی جو یہاں ترک وزیر خارجہ سے بات کی ہے، میں نے تجویز پیش کی ہے کہ 21 تاریخ کو پاکستان کے وزیر اعظم نے کال دی ہے ایک یوم یکجہتی کی فلسطینیوں کے ساتھ، اور مذمت کے، اس بربریت کی مذمت کے لیے جو اسرائیل کر رہا ہے. تو کتنا اچھا ہو کہ ترکی میں بھی ایسی کال آ جائے اور جمعے کے روز ترکی بھی پاکستان کی طرح بعد نماز جمعہ یہ اپنا اظہار کرے یکجہتی کا.
میں نے یہ بھی تبادلہ خیال کیا ہے کہ اس وقت پبلک اوپینین کو ہموار کرنے کے لیے ہم کیوں نہ ہماری جو پبلک ڈپلومیسی ونگ ہے، آپ کا ترکی کا بڑا فعال ہے اور ہم بھی مرتب کر رہے ہیں اپنے فورن آفس میں، ہم اپنے مشنز کو کہیں کہ مل کر وہ ایکٹیویٹ ہوں اور جس دن وہاں اجلاس ہو رہا ہو تو اپنی پبلک ڈپلومیسی کے ذریعے پبلک اوپینین کو ہموار کرنے کے لیے ایک متفقہ کوشش کی جائے۔ میری یہ بھی کوشش ہے اور میں تجویز دے رہا ہوں کہ وہ وزرائے خارجہ جو تشریف لا رہے ہیں نیو یارک میں، ہم آپس میں مل بیٹھیں اور اگر ہم متفق ہوتے ہیں تو ایک جوائنٹ پریشر کے ذریعے ہم جو پیغام دے سکتے ہیں اس کا بڑا امپیکٹ ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ آج ویلکم بیک ناظرین۔ السلام علیکم، لوگوں سوالے کے ساتھ میں ہوں